الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا وقريبنا ونسيمنا وجميلنا وجمالنا ونصيرنا وحفيظنا وشهيدنا وحميدنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا وصادقنا وحافظنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمد
محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين جان ثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خاتم کی قسمت پہ لاکھوں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ حضرات سادات کرام اور حضور پرنور شافع یوم النشور سید عالم نور مجسم حضور جانے جانا جانے ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ پیار اور محبت اور عقیدت رکھنے والے تمام غیور سنی حضرات دور و نزدیک سے لاہور شریف سے دوسرے شہروں سے سفر کر کے تشریف لانے والے جملہ غلامان مصطفیٰ عشاقان صحابہ اور محبین اہل بیت حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی ہے یا وہ بھائی مکتوبہ شریف توجہ مجدد دو طرح کے ہوتے ہیں ایک یہ ولایت میں رتبہ ہے ایک وہ ہوتا ہے جو 100 سال کے بعد آتا ہے اور 100 سال میں دین کے اوپر جتنے سوال اٹھے ہوتے ہیں اعتراض ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح گرد آئی ہوتی ہے وہ
اپنی مختصر زندگی میں 50 سال میں 60 سال جتنے اس کو ملتے ہیں وہ اس گرد کو صاف کر دیتا ہے۔ دوسرا مجدد وہ ہوتا ہے جو 1000 سال کے بعد آتا ہے، 100 سال کے بعد آتا ہے اور 1000 سال کے بعد۔ جو 100 سال کے بعد آتا ہے وہ کہیں ہو سکتے ہیں، مثلا ملک شام میں اور ہوگا، حجاز میں اور ہو سکتا ہے، بر صغیر میں اور ہوگا، لیکن جو 1000 سال کے بعد آتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اب جو پہلے 1000 سال ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال پر ملال کے بعد کا جو 1000 سال کا دورانیہ ہے، اس کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی وہ حاکم وقت اعلان کیا مسجد میں جمعے والے دن کہ حضور کا دین تخت پر آ رہا ہے۔ اعلان کر کے گھر پہنچے تو آدھا دین تخت پر آ چکا ہوا، اور جو آپ کے گھر والے تھے بیوی، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ میرے نال رہنا ہی ہے جانا ہی؟ انہوں نے کہا رہنا ہے۔ فرمایا جتنا پیسہ پیو کو لے کے آئی ہیں سارا حضور دے دین واسطے خرچ کر دیا۔ انہوں نے کہا مجھے خرچ کر، باقی جو دین بچا ہوا تھا وہ بھی تخت پر آ گیا۔ اب تو 1000 سال کے لیے آپ ہو گئے، اب اس کے بعد والا جو 1000 سال ہے اس کے مجدد ہیں، یہ بھی فاروق اعظم کی اولاد میں سے، نام ان کا احمد ہے، سرہند شریف میں شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 1564 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1624 عیسوی میں ان کا وصال ہے۔ تو کتنی عمر بنتی ہے جی؟ 1564 سے لے کر 1624 تک 60 سال، 60 سال کی عمر ہے جی آپ کی، اور 26ویں صدی عیسوی تک کے لیے آپ مجدد ہیں۔ 60 سال میں اتنا کام کیا کہ 1000 سال کے مجدد ہیں۔ یہ وہی حضرت مجدد الفسانی ہیں جو ہندوستان میں سرہند شریف میں آپ کا مزار ہے۔ 1924 کے اندر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار شریف پر گئے اور منت مانی کہ حضور وہ سفارش کر چھڑو کہ اللہ پتر عطا فرمائے۔ بیٹا نہیں تھا تو کہا دعا کرے اللہ پتر عطا فرمائے، میں پھر آواں گا، پتر ہو گیا میں پھر آواں گا۔ اب یہ تو کہتے ہیں بھابی کہ پیر فقیر کچھ دیتے ہی نہیں ہیں، میں کہ علامہ اقبال کو کچھ، اچھا کبھی کبھی ان کا دل کرتا ہے کہتے ہیں علامہ اقبال بھی بھابی سکی، میں کہ چلو علامہ صاحب داتا صاحب جاندے سے تسی بھی آیا کرو پھر۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ حضرت مجدد پاک کی بارگاہ میں آپ نے منت مانی 1924 میں، اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، پھر اس بیٹے کو لے کر 1934 میں دوبارہ گئے
اور پھر حضرت کی خدمت میں کلام لکھا اور پیش کیا جو کہ کلیات میں موجود ہے پنجاب کے پیرزادوں کے نام. آپ کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کہ زیر فلک ہے مطلع انوار. وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے. کیوں؟ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. جہانگیر کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، آپ نے فرمایا سجدہ تو اللہ کے لیے. تو اس نے 32 پہلوان منگوائے کہ اے مولوی صاحب دی تو ذرا انج کرو. 32 پہلوان باری باری مل کر نہ جی تو آپ کی گردن کو ہلاتے رہے، مگر آپ نے گردن ایک بار ایسے کی وہ یوں بھی نہ کر سکے. وہ کسی سردائی کی وجہ سے اتنی طاقت نہیں آئی، یہ طاقتیں بھی حضور کی نگاہ سے ملتی ہیں. 32 پہلوان مل کر بھی آپ کی گردن کو یہاں سے ایسے نہیں کر سکے. فرمایا بس اور بھی کوئی کام میں تے دسو سامنے او دے واسطے بھی تیار ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی احرار. یہ مطلب سمجھنا اللہ ہے، جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اچھا یہ معنی کیے آپ فرمانے علامہ اقبال کے مجدد پاک نے سا لیا سرہند شریف دے اندر، سا، اور سا سوز جو ہے وہ گرم تھا، گرم سا لیا دکھ دے اندر تکلیف دے اندر کہ حضور دی عزت تے لوکی گلاں کر دین حملے کر دین تے کی بننا ہے گا. آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال کے قابل غور بات ہے، فرماتے ہیں مجدد پاک نے سا لیا ہندوستان دے اندر، او دی گرمی پہنچی غازی علم الدین دے اندر. سمجھ رہے ہو گل؟ فرماندن سا لیا اپنے ہندوستان دے اندر سرہند دے اندر، او دی گرمی پہنچی غازی علم الدین دے اندر. علم الدین نماز پڑھ رہا ہے مغرب دی کوہاٹ دے اندر، اگے ویکھیا کہ ایک بابا لیٹا ہے تے مسجد وچ بیٹھا ہے تے او دا کب نکلیا ہے تے رو رہا ہے، تلاوت نہیں کر رہا، رو رہا ہے، تسبیح نہیں پڑھ رہا، رو رہا ہے. اور ایک کوئی گل سسکیاں لے کے یا اللہ جے مینوں کب نہ نکلیا ہوندا میرے اندر ہمت ہوندی تے میں تیرے نبی دے گستاخ دی دھون اپنے لانی سی. اے 21 سال دا منڈا ہے، منگنی ہوئی ہے دی گل بات ہوئی ہے علم الدین دی، تے نہ داڑھی تے نہ مچھ تے نہ پگڑی تے نہ کرتا تے نہ سجادہ نشین، نہ کسی مسجد دا خطیب، نہ کسی مسجد دا امام، نہ صوفی تے نہ مولوی تے نہ زاہد تے نہ پارسا، نہ انہوں جامی آندی نہ کافیہ آندی ہے تے نہ کنز الدقائق آندی ہے نہ شرح جامی آندی ہے. دنیا دی کوئی کتاب انہوں نہیں آندی، دنیا دا کوئی چلہ انہوں نہیں آندا، دنیا دا کوئی دم درود انہوں نہیں آندا. تے گل سنی کہ بابا او دا لک در ہویا تے دعا مانگ رہا یا اللہ جے میرے چے ہمت ہوندی اے کام میں کردا. تے علم الدین نے کہا بابیو تسی ہاتھ چک لے سمجھو کام ہو گیا. پھر ویکھو 21 سال دی بھرپور جوانی ہے، او کو ہاتھ چ پتہ نہیں اتھوں ٹانگے تے بیٹھا، پھر مین سٹاپ تے آئے، پھر کیڑی بس تے بیٹھے، کتنا ٹائم لگیا لاہور پہنچے. علامہ فرماندن نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس بیا کے عشق کمال ز یک فن دارد. علامہ فرماندن کہ غازی علم الدین نو رستہ عقل نے نہیں دسیا،
کیونکہ وہ لوکیشن تے ہے نہیں سی کہ اتنے لوکیشن پا چھڑ دے کہ میں اتنے جانا ہے. علامہ فرماندے ہیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ جدوں بھی پوچھنا ہے اے نہ تینوں عقل دس سکتی ہے، نہ تینوں مرزا جیلمی نے دسنا ہے، نہ تینوں جاوید گاندھی نے دسنا ہے. اگر ناموس رسالت کا رستہ پوچھنا ہے یا تینوں امام احمد رضا نے دسنا ہے، یا علم الدین نے دسنا ہے، یا ممتاز قادری نے دسنا ہے، یا بابا جی خادم حسین رضوی نے دسنا ہے. امامہ بننا ہوئے نا جی تو سنگی کہتے انج کر کے بنو جی، شیشے دے اگے کھڑے ہو جی، ایتھوں انج آ رہا ہے انج آ رہا ہے، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے بناؤ سنگار دے اندر. تے منڈے نے ٹوپی بھی سر تے نہیں پائی جناب، نہ ویکھو علم الدین، نہ ویکھو علم الدین. رب دیاں رب جانے، رب دیاں رب جانے. سفر کیتا اتھو کپڑے بھی نہ بدلے، سیدھا آ کے پان منڈی دے اندر بینک الحبیب لمیٹڈ دے پیچھے چھوٹی جی دکان ہے. آ کے پوچھ دین تو راجپال ہے، تو گستاخی کیتی ہے؟ انہیں کہا منڈا جا ہو سکتا ہے کہ بھی ساڑی پارٹی دا ہوئے. انہیں اب چوڑے ہو کہ ہاں میں کیتی ہے. علم الدین نے کہا لے پھر مولا علی دا نام، یا مولا علی دا نام تے خنجر کاٹ کے تے فرما اچھا تو جے گستاخی کیتی ہے تے تو کی سمجھدا ہے کہ سنیاں دیاں ماواں بند ہو گئیاں؟ ایتھے ماریا انج کر کے تے پار کر کے تے او سنگی اپنے سنی جمع ہو گئے. انہوں نے آپ کو فرمایا پچھلی گلی چوں نکل جاؤ. فرمایا میں کوئی جرم کیتا ہے کہ پچھلی گلی چوں نکل جاؤں؟ مل کے نعرہ لاؤ من سب نبی جان. ایتھے ضمناً گل کر جاواں جی. ضمناً لوکی غیرت نو سلام کر دینا، اسی ایک غیرت تے لعنت بھیج دیاں جی. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. لوکی غیرت تے سلام پیش کر دیں، اسی غیرت تے لعنت پیش دیاں. کیڑی غیرت؟ اپنے لیڈر دا مسئلہ آئے تو انسان جذبات میں آ جائے، پیر دا مسئلہ آئے تو مرید جذبات میں آ جائے، استاد کا مسئلہ آئے تو شاگرد جذبات میں آ جائے، اور ناموس رسالت کا مسئلہ آئے تو بندہ نہ بولے تو ایسی غیرت پر بھی لعنت ہے. حضور دی ناموس رسالت دی ریلی نکلنی تے پیراں کو اجازت رہنی ہے. ایسا پیر بڑے پھٹے کے اندر کہتے ابھی پیر صاحب نے کسی لائے عمل کا اعلان نہیں کیا اور ابھی ہمیں اجازت نہیں دی، تسی بھی جاؤ جہنم دے اندر، تہاڈا پیر بھی جائے جہنم دے اندر. کہندے جی تسی نعرے لا کے کی کر لینا؟ میں کہا تسی تسبیحاں کھڑکا کے کی کیتا ہے؟ دل دکھتا ہے نا جی، پیروں کی بات ہوتی ہے تو ایسی غیرت پر بھی لعنت. اور غیرت مند ہوئے حضور دی عزت دا مسئلہ ہے. میں تھے نماز پڑھی جی 3-4 دن پہلے دی گل ہے. میں منڈا میں ملیا تھے، پتہ نہیں انہوں میں کیا سی آئی تھے، میں وہ دیدار کروانا ہے تانوں جناب. تے انہیں پینٹ پائی سی جناب، اتنے شرٹ کھچی سی، داڑھی شریف بھی نہیں سی. نماز پڑھ کے تے مینوں شیکے تے اندر لے آیا، کہنے لگا جی ادھر آؤ میں تہاڈے نال گل کرنی. تو میں حیران ہوا کہ جی اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، اکھاں لال ہوئی. مینوں اندر لے کے اس جگہ سے لے کے کہنے لگا جی میں کل ساری رات میں نہیں ستا جی.
میں کہا خیر ہوئے. انہیں کہا جی انڈیا دے اندر گستاخی ہوئی ہے جی. تو میں سو نہیں سکیا جی. وڈے وڈے صوفی مولوی اس منڈے دی جتی دے نال جڑی گرد راہ, میں انہوں پہلی باری ملیا, وہ دی گرد راہ تے قربان جنوں احساس ہو گیا ہے کہ میرے نبی دی عزت تے حملہ ہویا ہے. احساس ہونے دی دیر ہے جی, اگے سارے کام ٹھیک ہو جانے. اے کتاب پکڑاؤ جی, امام شامی دی کتاب ہے. استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب دے نال بڑی محبت کردے سن. اکثر آپ اپنی تقریراں دے اندر, اچھا جڑی گل مجدد پاک نے لکھی ہے, ایک گل لکھی, آپ فرماندے ہیں عاشق رسول کون ہے. ساڈے ہاں جڑا پہلی صف وچ سدا نمازاں پڑھے, تسبیح بھی پڑھے, اماماں بھی بننے, زلفاں بھی اتنے تک ہون, کنگھی بھی کیتی ہوئے, مانگ بھی کڈیا ہوئے, یہ ساریاں گلاں یہ محبت دیاں نشانیاں ہیں, لیکن کمال محبت دی نشانی نہیں ہے. کمال محبت اور ہوتی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا مکتوبات شریف میں, فرمایا وعلامت کمال المحبتی کمال بغض اعدائہ. فرمایا جڑا بندہ حضور کے دشمنوں نال نفرت کرتا ہے, فرمایا سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے وہ دل دے اندر اپنے حبیب کا پیار رکھا. بس اے مجدد پاک نے لکھا, فرمایا جے دل دے اندر حضور کے دشمنوں واسطے جتنی زیادہ نفرت ہوئے گی, سمجھ لینا کہ او اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر او مقبول بندہ آئے گا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی محبت انہوں سارے نالوں زیادہ عطا فرمائی ہوئی. لو جی ہن پتہ چل جائے گا کیڑا کیڑا عاشق رسول ہے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, او حرامزادے مودی تک بھی آواز آنی چاہیے نا, بغیرت اللہ رسول کا بچہ, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. اب ایک طرف تقاضا کیا جا رہا ہے کہ مودی معافی مانگے, ساڈے پیو نے گالاں کڈیاں معافی مانگے ساڈے کولو. اس مسئلے میں معافی نہیں چاہیے, ہمیں اس کتیا کا سر چاہیے. معافی نہیں چاہیے بلکہ اس کتیا کا سر چاہیے. اور انشاءاللہ فرانس کے چوڑے کا بھی سر تن سے جدا ہوگا, اور بھارت کے اندر گستاخی کرنے والی اس کتیا کا سر بھی تن سے جدا ہوگا. کڑیاں آوازاں جتنی تگڑی نہیں جتنی ہونی چاہیے. ہمیں معافی نہیں چاہیے بلکہ گستاخ رسول کا. ہاں اور فرانس سے لے کر ہالینڈ تک, اور ڈنمارک سے لے کر جرمن تک, اور انڈیا سے لے کر امریکہ تک تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک ہی اعلانیہ ہے, ایک ہی بیانیہ ہے, ایک ہی اعلامیہ ہے. اور آج کا ہمارا ایک ہی سٹیٹس ہے کہ من سب نبیاً, اگر تم نے سکون سے رہنا ہے تو اس زمین کے اوپر رہو, ورنہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے تمہیں اس زمین کے اندر گاڑ کے رکھ دیں گے. ہمارا سٹیٹس بھی یہی ہے, ہمارا اعلامیہ بھی یہی ہے, ہمارا اعلامیہ بھی یہی ہے, ہمارا بیانیہ بھی یہی ہے, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. اور یہ بات یاد رکھیں, اتنا عرصہ ہو گیا جی تقریراں کردیاں, سندیاں, اٹھدیاں, بہندیاں. پنجابی کہندے تسی ساڈے بھیتی اسی تواڈے بھیتی. ایک گل ہے جناب, بندہ کہندا ہے جی مینوں امید نہیں کہ فلانا میرے نال چلے گا, فلانا میرے نال چلے گا, لیکن اس نتیجے تے پہنچے ہیں. کل اسی جتھے سلمان تاثیر دیاں انہوں نے بتیاں چلائیاں لبرٹی چوک دے اندر, اوتھے حضور دے نعرے لائے, تو اوتھے ایک منڈا میں ویکھیا انج رالاں ٹپک رہیاں. اسی غلطی دے نال ویسٹ کوٹ جدوں پائی ہوئے تے
کوئی بٹن اتنے تھلے ہو جائے تو سنگی نال بیٹھے ہوندے استاد جی کی یہ بٹن اینج تو نہیں سی نا بند کرنا, اینج بھی کدی بٹن جلدی بند ہو جانا, خیال کرو جی ایتھے بند کرنا سی جی. قمیض دا بٹن بھی دھیان نال جلدی جلدی اگر بند کرنا پی جائے تو اتنے تھلے ہو جائے فوراً. حضرت توجہ کریں, یہ بٹن بھی الٹے سیدھے, ریلن ٹپک رہی ہیں جناب اتو تے بال بھی بکھرے, مگر اس کی شکل دیکھ کر یوں لگتا ہے یہ 1300 سال پرانا بندہ بیٹھا ہوگا. اور ان لوگوں کو دیکھ کے ایمان علی میں گل کردا, قسم چکن دی زیادہ عادت نہیں ہے, مگر کبھی اجازت بھی دی ہے شریعت نے کہ اگر آپ نے اپنی بات کو پختہ کرنا ہو, بتانا ہو تو قسم اٹھانے کی اجازت ہے, بلکہ رب رب ہو کر اپنے معبود کے شہر کی گلیوں کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے, حضور کے کلام کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے. اور ایتھے آپ ایک بندہ جی نچ پیندا ہے, رب فرماندا ہے لعمرک, فرمایا محبوب مینوں تیری زبان تو نکلن والے جملیاں دی بھی قسم ہے, مینوں شہر مکہ تے شہر مدینہ دی گلیاں دی بھی قسم ہے, تے لعمرک محبوب مینوں تیری جھجڑی دی بھی قسم ہے. خدا دی قسم ہے قیامت والے دن اے چلے ملنگ جنہاں نوں تسی تے اسی ملنگ سمجھدے ہاں, اے ہی سانوں قیامت والے دن ترو کے لے جان گے, یا اللہ نہیں اے نعرے ساڈے نال لاندے سن تے انہاں نوں بھی اج بخش دتا جائے. تے اے بڑا نازک مسئلہ ہے جناب. امام شامی رحمت اللہ تعالی نے لکھیا, او اوتھے جی تسی ویڈیو دیکھی ہوئے گی, سمجھ آ جائے مسئلہ تے کتے نوں سمجھ آ جائے. ہندوستان دا کتا جناب انہوں موتر آیا ہے تے پورا محلہ چھڈ کے تے کتھے موتر کر لیا جتھے مودی دی تصویر لگی ہوئی ہے, تے لات چک کے تے موتر کر کے پتہ کی دس رہا, کہندا انہاں مولویاں تے پیراں تے اوتے لعنت ہوے جنہاں نوں حضور دی عزت دا مسئلہ نہیں سمجھ آیا. میں کتا ہاں مگر مینوں حضور دی عزت دا مسئلہ سمجھ آ گیا. تین چیزاں ہوندیاں جی بڑی اہم انسان دی زندگی, مسجد, مدرسہ تے مرید. انسان کہندا میرے مرید بھی بچے رہن, مسجد بھی بچی رہے, مدرسہ بھی بچیا رہے. امام حسین نو مسجد دی فکر نہیں سی, تے 25 سال آپ نے حج کیتا. کنے سال؟ 25 حج کیتے آپ نے پیدل. تے کیڑے آستانے دے سجادہ نشین ہیں؟ آستانہ عالیہ مسجد نبوی. مسئلہ آ گیا دین تے, مسجد چھڑنا کیڑا کوئی سوکھا کام ہے. امام حسین نے فرمایا مسجد قربان ہے, حضور دے دین تے قربان ہوئے. تو مسجد بھی کیڑی؟ مسجد نبوی تے آستانہ عالیہ سیدہ زہرا پاک. تے ایک بندے نے کہا جی 20,000 غلام قبول فرماؤ, فرمایا اپنے کول رکھو. فرمایا نہیں ضرورت, 72 ہی کافی ہے. ٹردے گئے, جڑا نال نال ٹردا گیا, بلکہ جڑا اپنا نہیں سی او یزید دیاں صفاں چوں نکل کے آیا ایک لمحے واسطے کہ حضور واپس چلے جاؤ. فرمایا تو سانو واپس کرنا ہے, اسی ٹر جائیے. بعض ان ویکھیا مسکرا کے او دی زندگی بدل گئی. کہنے لگا تانوں واپس بھیجن آیا سو, ہن تہاڈے نال شامل ہو گیا. نہ کھلو جا, کھڑا کر کے سینے نال لایا. فرمایا جس نے دوزخ سے آزاد آدمی کو دیکھنا وہ حضرت حور کو دیکھ لے. سمجھ آن دی دیر ہے تے کتے نو سمجھ آ گئی جی انڈیا دے. تسی ویکھیا جناب اے بھی ہن اے بھی ٹی ایل پی تے پا چھڑ جی, اے بھی ٹی ایل پی والے نے ویڈیو بنائی ہوئی. ہاں چلو اس کتے دی گل چھڈو جی, پرانے کتے دی گل سنا چھڈو. اے 10ویں صدی دے بزرگ ہیں جناب. امام شامی رحمت اللہ تعالی لکھے آپ نے صفحہ نمبر 518 تے. تسی اندازہ لاؤ تقریباً 3 سال لگے اس حوالے نو لبدیاں. بابا جی نے پڑھیا سی, بابا جی نے ایک باری کیا امام شامی نے گل لکھی اور 12 جلدن, تو استاد صاحب حوالہ دستے تے ہوندے نہیں سن کہ کیڑی جلد وچ لکھیا, صفحہ نمبر کیڑا ہے. 3 سال لگے سانو حوالہ لبدیاں, تقریباً 3 سال لگے. اس صدی دے مجدد پھر بابا جی ہوئے نا, کلے ہی مجدد دے نام دینا بس. اور بابا جی اس تبلیغ نو کی کرنا جی جس تبلیغ دے اندر حضور دی عزت دا نعرہ نہ ہو. تسی کچھ کرنا ہے کر لو, مگر اسی کچھ نہیں کرنا. صفحہ نمبر 518 ہن ظاہر ہے سارے ہستے بابا جی دا تحفہ ہے جی.
جڑے علماء سن دین تے علماء واسطے آسانی ہو جائے گی. جلد نمبر 9 تے صفحہ نمبر 518 تے حضرت امام احمد نے روایت کیتا, امام ابو یعلا نے روایت کیتا, امام بزار نے روایت کیتا, امام طبرانی نے روایت کیتا. اے گولڑا شریف دی تے کرما والے سرکار دی فقی مرزا جیلمی واسطے بھی اس کی اسناد بھی صحیح ہے, اسناد بھی صحیح ہے. تو فرماتے ہیں کہ کان علی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحشن وفی لفظ داجن, کہ حضور کے آل بیت کے گھر میں ایک بکری تھی. فَإِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَعِبًا وَاشْتَدَّ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ, یہ 3 جملے نمیں. جب حضور تشریف لے جاتے گھر سے, لعبا نچنا انہیں, کودنا, سپیڈاں لانیاں ادھر ادھر, اقبلا کبھی گھروں باہر, ادبرا کبھی گھر کے اندر, میں کرنی بکری نے. تے بکری تانوں کھیڈ دیاں کہ تسی دیکھی ہوئے گی بکری کیویں نچدی ہے, کیویں کھیڈدی ہے. ادھر آنا جانا, ٹکنا باہر اندر. اور تے جڑے جملے امام شامی نے لکھے, لکھاں سلام. اے کتاب پہلی باری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی جڑی مسجد نبی شریف دی لائبریری او دے چ کتاب میں پڑھی ہے جناب, تے سرکار دی لائبریری چ بھی ایک کتاب موجود ہے جناب. فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد دخل ربد فلم یترمرم ما دام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت کراہیتا یؤذیہ, جب اس کو محسوس ہو جانا کہ حضور آ گئے. جملے دیکھو جی امام شامی نے لکھے. اس تو بعد کتے دی گل بھی سنانا, وہ بھی امام شامی نے لکھی. فَإِذَا أَحَسَّ, اس کو محسوس ہو جانا کہ حضور آ گئے. انہوں کیویں محسوس ہوتا سی کہ سرکار آ گئے. میں سوچتا رہا جی جدوں دا حوالہ لبیا, میں لفظ چونکہ پہلے نہیں سی سنیا. فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللَّهِ, اس کو محسوس ہو جاتا. پھر جواب میں ملیا کہ انہوں زکام نہیں سی لگیا, انہوں باطنی طور تے زکام نہیں سی لگیا. زکام لگیا ہوئے تے پھر نہیں نا خوشبو آندی, تے زکام نہیں سی لگیا تو انہوں خوشبو آ جاندی سی کہ سرکار آ گئے. جب اس کو خوشبو آ جاتی, ربط یوں اٹینشن, فلم یترمرم, نہ دمڑی لاندی سی تے نہ منہ چو آواز کردی سی. حالانکہ بکری بیٹھ کے دم ہلاتی رہتی ہے زمین کے ساتھ, نہ وہ دم ہلاتی اور نہ وہ منہ سے آواز نکالتی. کیوں؟ کراہیت ان یؤذیہ رسول, ان یؤذیہ, کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے. دسو جی اے بھی دور آنا سی کہ حضور دی امت میں حضور دی عزت کا مسئلہ سمجھانا سی. اس مسئلے میں تو بندہ ویسے ہی بڑا حساس ہوتا ہے. اور رہ گیا مسئلہ کتے دا, امام شامی نے لکھیا جناب کہ ایک کالا کتا جی, تے کالا کتا ہوں جی کہنے نے نحوست دی علامت ہوندی ہے. عدا قلب اسود علی رجل من اہل الذمہ, ایک عیسائی سی تو کدھر نس کے جا رہا سی تے او دے پیچھے کالا کتا لگ گیا جناب. تے فدخل البحر, عیسائی او پانی دے اندر ٹر گیا, انہیں چھال ماری پانی دے اندر. انہیں کہا ان کتے نے اندر دے آنا کوئی نہیں, چلو جان تے بچائیے. عیسائی نے جدوں ذمی نے پانی دے اندر چھال ماری تے فمکث القلب قائما علیہ ینتظرہ, تو کتا بھی اتنے کھلو گیا. ینتظرہ کی مطلب ہے جی, انتظار. ہونے کیا آئیں گا تو صحیح نہ باہر. ہوں سارے اندر ڈبوئے کہ کتا مینوں ویکھے نہ, تے سر جو جی باہر کڈے ناک ساہ لین واسطے, تے ویکھے کتا انتظار کرے. بولا کتا, پاگل کتا جڑا انسانوں کو چک ماردا ہے, وہ انتظار کر رہا. فمکثا, بڑی دیر ہو گئی جناب, کتا نہ جاوے اتھوں. انہوں اگوں اندر پانی ٹھنڈ بھی لگے. پہلے کتے دے اگوں ہتھوں مرن لگیا سی, ہن پانی دے ہتھوں مرن لگیا. عیسائی ہو کے, ذمی ہو کے انہیں ترکیب کی سوچی جان بچان دی. اور کتے نو ویکھ کے تے کتے وال منہ کر کے کہن لگیا تو مینوں نہیں چھڑنا. انہیں کہا نہیں چھڑنا. انہیں کہا اچھا سن پھر
انی فی ذمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انی فی ذمت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انہیں کہا جب تو میں نہیں چھڑنا پھر سن میں ہوں اپنے آپ کو حضور دے حوالے کر چھڑنا. بس حضور نشتر والے ہو حضور دے نال لنے واہ پیار کرن والے ہو. میں تانوں کتے دی گل دس رہا تے عیسائی کتے نو کہہ رہا کہ تو مینوں نہیں نہ چھڑنا لے پھر میں ہوں اپنے آپ کو حضور دے حوالے کر چھڑنا. کتا ہوئے بولا تے کتے نو عربی بھی نہ آندی ہوئے تو انہیں تے عربی کیا انی فی ذمت محمد میں اپنے آپ کو حضور دے حوالے کر چھڑا ہون کر تو اپنا کام. بھائی اتنا کہنے دی دیر سی. اللہ اکبر اللہ مسجد ہے جناب نہیں تو میں تانوں کر کے دس چھڑا مینوں یہ شرم کوئی نہیں جناب کیونکہ کتے نے بڑا بڑا کام کیتا نا جناب. مسجد ہے مسجد میں دوڑنا جائز نہیں ہے جناب. تیز بھی نہیں چلنا چاہیے قدموں کی آہٹ بھی نہیں آنی چاہیے. اتنا لفظ سنیا فَوَلَّ الْقَلْبُ یادو تو کتا نسیا جناب. واللہ دا معنی پتہ ہے پیٹ پھیر کر بھاگنا. یہ دا معنی ویکھو پیٹ پھیر کر بھاگنا. یادو کتے نے سپیڈ لائی تے جانے جانے کہہ گیا بھوک تے مینوں بڑی لگی سی چھڑنا تے میں تینوں نہیں سی لیکن جس نبی دا نام تو لے لیا اگرچہ تو مسلمان نہیں ہے تو عیسائی ہے تو ذمی ہے مگر جس نبی دا نام تو لے لیا اس نبی دے نام دی لاج رکھنا مینوں بھی آتا ہے. جا میں تینوں اس نبی دے صدقے معاف کر چھڑے. جنوں گرمی لگی بالکل نہ بولے لبیک من سب نبیا. اپنی ساری انرجی نو اکٹھا کرو. من سب نبیا. اے مودی ساڈے اے جڑا ساڈے کول اللہ نے سانو بم دی نعمت دیتی نا ایٹم بم دی مودی یہ کولوں نہیں ڈردا. وہ کہندا کوئی مسئلہ نہیں وہ کہندا ساڈے کول بھی ہے. مودی ڈردا ہے کہ خاتم رضوی صاحب کی تصویر کولوں ڈردا ہے. مودی ڈردا ہے کہ صاحب حسین رضوی صاحب کولوں ڈردا ہے. اور آج انشاءاللہ جمعے تو بعد انہاں دی قیادت دے اندر داتا صاحب کو لے کے تے بابا جی دے مزار پرانوار تک تحفظ ناموس رسالت ریلی ہو رہی ہے اور اسی سارے نے جانے انشاءاللہ. ایک تو بازاری جو نکل کے جانے انشاءاللہ. اے سڑکوں بھی ساڑھیاں اے پاکستان بھی ساڑھا ہے. ہمیں وہ استاد صاحب کے جملے کون سے عالم کی بات کرتے ہو کون سے امن کی بات کرتے ہو وہ عالم کون سا ہے جس میں حضور کی عزت نہ ہو وہ امن کون سا ہے جس میں حضور کی عزت کی بات نہ ہو. ہمیں ایسا عالم نہیں چاہیے ہمیں ایسا امن نہیں چاہیے ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس میں حضور کی عزت کے جھنڈے بلند ہونے چاہیے. پاکستان کسی کے پیو کا نہیں ہے یہ پاکستان داتا صاحب کا ہے. اسی داتا صاحب دے غلام ہے جناب. جتھے چاہیے ریلی کریے تواڈے کولوں پوچھ کے کرنی ہے. اس لیے ہم نے کوئی اپنا ویڈیو پیغام جاری نہیں کیا. میں کہا صبح آن گے حضور دے غلام جو میں اعلان کریں گے یہ سفر ہے پورے جانا. جنہوں نے جانا ہوگا چپ کر کے نال نال ٹر دے جان گے اور جڑا ایتھے ٹرے گا وہ قیامت والے دن بھی کہے گا ہم سورے حشر چلے گے قافلہ ہوگا روان. مودی بم سے نہیں ڈرتا وہ سات رضوی کے بیانیہ سے ڈرتا اور ان کی قیادت میں آج یہ لشکر نکلے گا. اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اپنی میجورٹی پر ناز نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ پورا ملک ہے. نہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بھروسہ ہے رب پر اور پھر رب کے حبیب پر. رب غیرت اللہ کمینہ سور کا بچہ شیخ رشید کہتا ہے کہ میں نے ٹی ایل پی والوں کو کچل دینا تھا تو کچلیا کیوں نہیں ہے.
کہتا ہے ادارے میرے ساتھ نہیں تھے ورنہ میں نے ٹی ایل پی والوں کو کچل دینا تھا. یہ رسول اللہ کے غلام ہیں اور اسلام کی پاور آنے والی ہے. تیرے کو نالا نہیں بنیا جانا تو مقابلے سارے نال کرتا ہے. زمانے کا بڑا شیطان, زمانے کا بڑا بےغیرت ہے. اور دوسرا کہ جب ہم نے کہا کہ فرانس کے ساتھ بائیکاٹ کرو تو عمران خان نے کہا اگر تجارت ختم کی تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. آج منافقت دیکھو, کہتا ہے بھارت کے ساتھ تجارت ختم کرو. جدوں اسی کیا تو ادوں تینوں تجارت یاد آئی, جدوں تینوں تیری حکومت گئی ادوں تینوں تجارت یاد نہ آئی. یہ سب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. پاکستان میں اگر کوئی حقیقی تبدیلی لا سکتا ہے تو وہ محمد عربی کا دین ہے بس. توجہ, جھنڈے دو ہی ہیں جناب, جھنڈے دو ہی ہیں, 4-5 پارٹیاں نہیں, جھنڈے دو ہی ہیں جناب. ایک جھنڈا ہے جس پہ لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اور دوسرے سارے جھنڈے وہ ہیں جن میں سیاسی قائدین کے نشان بنے ہوئے ہیں, اور ایک جھنڈا وہ ہے جس میں لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یہ جھنڈا اسلام والا ہے اور ہم نے اسی جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جہاں لبیک یا رسول اللہ ہے. ہمارا سارا کچھ جاتا ہے چلا جائے, لیکن ہم نے ساتھ دینا ہے تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے وارثوں کا ساتھ دینا ہے, پیر مہر علی شاہ صاحب کے وارثوں کا ساتھ دینا ہے, بابا جی کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہو. کیونکہ آج تھوڑی سی سخت زبان بھی بولی ہے تو کسی کو اگر یہ میری زبان بری لگی ہو تو وہ کلمہ بھی دوبارہ پڑھے, کیونکہ یہ زبان میری اپنی نہیں ہے, یہ زبان ہمیں سیدھی کے اکبر نے سکھائی ہے. ہاں, اپنوں کے درمیان سے میں گزر کر آیا ہوں. اپنے مجھے اپنا بیٹا اور بھائی سمجھ کر ہاتھ چوم لیتے ہیں, میں اپنوں کو اپنا بڑا اور اپنا بھائی سمجھ کر ہاتھ چوم لیتا ہوں. ہو ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم, رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جس نے عزت کروانی ہے وہ رسول اللہ کی عزت کی بات کرے, ہماری دستانیں بھی اس کے لیے حاضر ہے. اور حضرت ابو قتادہ حضور کے سامنے کھڑے تھے تو مشرکوں نے کوئی بات ایسی کر دی تو حضرت ابو قتادہ نے کڑیاں ساریاں کڑیاں تانوں دلیل بھی دے رہے ہیں. لے آؤ بھائی, امام شامی دی کتاب ہے, اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. حضرت ابو قتادہ نو چڑھیا غصہ, کڑیاں پھر آپ سامنے حضور سامنے جلوہ فرمان, آپ نے تاڑی ساریاں کڑیاں الف تو لے کے یہ تک جنیاں آندیاں سن ساریاں کڑیاں, تے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اجلس, بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت ابو قتادہ نہ بیٹھے, حضور کا حکم ہے بیٹھ جاؤ, نہ بیٹھے, کرتے رہے. جدو من ٹھنڈا ہو گیا اس کیفیت سے باہر آ گئے, پھر کھڑے تھے نا جی, تو حضور کی آواز, حضور نے کافی دیر پہلے کہا تھا بیٹھو, تو اس وقت تو نہ بیٹھے, لیکن جب احساس ہوا تو مجھے حضور نے ایسے کر کے بیٹھ کے ایسے کر, اور ساتھ ہی ایک چھال مار کے بیٹھے, نال ہی ایک جملہ عرض کیتا, یا رسول اللہ ما غضبت الا للہ ولی رسول ہی. حضور ہے جڑا میں غصہ کیتا, یہ جڑیاں میں انہوں گالاں کڈیاں, حضور میں اپنی ذاتی وجہ تو نہیں کڈیاں, میں نے یہ غصہ اللہ کی وجہ سے کیا ہے اور اللہ کے رسول کی وجہ سے کیا. کہ اگر حضور نے سن کے نہیں کہ نہیں یہ غلط بات کر رہے ہو, فرمایا سچ کہہ رہے ہو.